حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک محل ہے۔ راوی کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موتی کا ہے، اس میں کوئی دراڑ اور کمزوری نہیں، جو اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کے لیے تیار کیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلیہ مبارک کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر انبیاء علیہ السلام پیش کیے گئے تو میں نے موسیٰ کو دیکھا، وہ درمیانے قد کے آدمیوں سے ہیں، گویا شنوع قبیلے کے لوگوں میں سے ہیں۔ میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا تو اس کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت والے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اس کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہہ دہیہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ بن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ بن مریم سرخ رنگ کے گھنگریالے بالوں والے اور کشادہ سینے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ اور بڑے جسم والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کا اندازہ کرنا ہے تو اپنے ساتھی یعنی مجھے دیکھ لو۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے ابراہیم کو دیکھنا ہے تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، اور موسیٰ علیہ السلام کو گھنگریالے بالوں والے گندمی رنگ کے سرخ اونٹ پر سوار ہے، جس کی نکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ہے، گویا میں ان کو اب بھی وادی میں اترتے دیکھ رہا ہوں۔ جب اللہ نے آپ کے ہاتھوں نمرود کو تباہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے حران میں آ گئے، پھر وہاں سے شام کے علاقے آئے اور ایلیا کے شہر میں قیام پذیر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے ہاجرہ قبطیہ مصریہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، پھر آپ کے چچا کی بیٹی سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کنتورہ بنت یقطن کنعانیہ سے شادی کی تو اس سے 6 بچے پیدا ہوئے، مدین، زمران، سرج، یشفان اور نشک، اور چھٹے کا نام کہیں نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے حجون بنت الہین سے شادی کی تو اس سے 5 لڑکے پیدا ہوئے، کیسان، سرج، امین، لوط اور نافس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا اس طرح سے ذکر ابو القاسم السہیلی نے اپنی کتاب التاریخ والاعلام میں اسی طرح کیا ہے۔ وہاں پر آپ کے ہاں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ سے پہلے آپ کی بیوی سارہ ہیبرون بستی میں فوت ہوئیں، یہ بستی کنعان کے علاقے میں تھی۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق سارہ کی عمر اس وقت 127 برس تھی۔ اب اس کی وفات پر بہت غمگین اور سوگوار ہوئے، اور بنی الحیث کے ایک شخص عفرون بن صخر سے ایک زمین کا ٹکڑا 400 مسکال میں خریدا اور وہاں انہیں دفن کیا۔ اہل کتاب کے مطابق اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کی ربقہ بنت بتویل بن ناہور بن تارح سے شادی کی اور اپنے غلام کو بھیجا تو وہ اسے اس کے علاقے سے اونٹ پر سوار کر کے لایا۔ اس کے ساتھ اس کی مردیاں اور خادمائیں بھی تھیں۔ اہل کتاب کے بقول ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد کنتورہ سے شادی کی، جس سے زمران، بفشان، مازان، مدین، شیاک اور سرج پیدا ہوئے۔ پھر اہل کتاب نے ان تمام کی اولاد کا ذکر کیا ہے جو سب کنتورہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا جائے تو اہل کتاب کے پاس ملک الموت آنے تک کے متعلق مروی ہیں، ان کے صحیح ہونے کو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اچانک فوت ہوئے تھے، اسی طرح داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی اچانک فوت ہوئے تھے۔ اہل کتاب سے منقول شدہ واقعہ اس سے مختلف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے اور 175 یا 109 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور حبرون الحیث کی زمین میں اپنی بیوی سارہ کے پاس افرون الحیثی کے کھیتوں میں دفن ہوئے۔ ان کے کفن دفن کا اہتمام ان کے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ کچھ ایسی روایات مروی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی دو صد بہاریں دیکھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم نے 120 برس کی عمر میں قدوم یعنی کلہاڑے کے ساتھ ختنہ کیا، اس کے بعد 80 سال زندہ رہے۔
ابن حبان نے روایت کے بعد عبدالرزاق سے بیان کیا ہے کہ قدوم بستی کا نام ہے، یعنی اسی سے اعلیٰ مراد نہیں۔ حافظ ابن کثیر نے صحیح بخاری میں کہا ہے کہ انہوں نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا، اور اس روایت میں اس کے بعد کوئی ذکر نہیں کہ آپ کتنا عرصہ زندہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے شلوار پہنی، سب سے پہلے مانگ آپ نے نکالی، سب سے پہلے انہوں نے زیر ناف بالوں کو کاٹنے کے لیے لوہا استعمال کیا، اور سب سے پہلے قدوم یعنی کلہاڑے کے ساتھ ختنہ کیا، جبکہ ان کی عمر اس وقت 120 برس تھی، اور اس کے بعد آپ 80 سال زندہ رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے مہمان نوازی کی ابتدا کی، اور آپ ہی سب سے پہلے شخص ہیں جس کے بال سفید ہوئے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا، سب سے پہلے آپ نے ختنہ کیا، سب سے پہلے مونچھیں کاٹیں، اور سب سے پہلے بڑھاپا دیکھا۔ بڑھاپا دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ وقار ہے۔ آپ نے کہا، اے اللہ مجھے وقار میں زیادہ کر۔ ان دونوں کے غیر نے یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی مونچھوں کو کاٹا، سب سے پہلے لوہا استعمال کیا، اور سب سے پہلے شلوار زیب تن کی۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی قبریں اس عمارت میں ہیں جس کو سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ہیبرون علاقے میں بنایا تھا، اور یہی وہ شہر ہے جو آج تک الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ بات بنی اسرائیل کے زمانے سے ہمارے دور تک تواتر کے ساتھ جماعت در جماعت چلی آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر خلیل شہر میں ہے۔ باقی کسی جگہ یا شہر کے تعین کے بارے میں کوئی صحیح روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہٰذا اس پورے علاقے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا پورا احترام ہونا چاہیے، اور اس کے آس پاس زمین کھودنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام یا انبیاء کی اولاد میں سے کسی کی قبر ہو اور زمین کھودنے سے ان کی بے حرمتی ہو جائے۔ ویڈیو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا اختتام اس دعا سے کروں گی کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور گناہگاروں میں سے ہونے سے بچائے، آمین۔